السلام علیکم ناظرین، عامل حمزات قاری حافظ شفقت رسول خاکی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، میں نقطہ راز جو ہے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس دنیا کے اندر، یہ نقطہ راز جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ علم نقطہ راز جو ہے ایک علم کا نام ہے، ایک حقیقت کا نام ہے جو نظر بھی آتی ہے اور نہیں بھی آتی۔ نہ نظر آئے تو نون گننا، اگر لگ جائے تو نون، اگر نہ نظر آئے تو کچھ بھی نہیں، اگر نیچے نقطہ لگ جائے تو ایک بے بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ راز ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ظاہر بھی ہے اور نہیں بھی۔ تو نقطہ یقین کیا ہے؟ نقطہ یقین یا کین کس چیز کا؟ ہم انسان، ہماری فطرت کے اندر ہے کہ ہم جو ہے یقین، ہمارے اندر جو یقین کا جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، تربیت، یقین کی تربیت نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں، نہ کوئی کرتا ہے نہ کر رہے ہیں۔ صرف فرقہ واریت پہ شاید یقین کرتے ہو لوگ، وہ ہر فرقہ اپنی اپنی تربیت کرتا ہے، اس پہ یقین دلواتا ہے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، کہ بھائی یہ فرقہ ضرور رکھنا ہے۔ اللہ معافی دے، حالانکہ فرقہ ہے ہی نہیں کوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین جو ہے، یقین وہ نقطہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر کمی رکھتا ہے، کمی رکھتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ کیسے؟ اب دیکھیں، نماز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نماز نیت لوں، نماز پڑھنے لگوں، تو تب میرا تیر نکالنا۔ ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد کہ وہ یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو تمہارے اوپر کیفیت آ رہی ہو اللہ کی، اللہ کے یقین کی۔ ہم نے یقین بنانا ہے اللہ کا کہ وہ ہے۔ ایک میں چھوٹا سا بالکل ادھر ایک واقعہ بیان کرتا چلوں آپ لوگوں کو، تو آپ بڑے حیران ہو گئے، دنگ رہ جائیں گے۔ ایک شخص تھا، مجھے ملا، ایک میرے بابا جی سے نے کہا، میرے بابا جی نے فرمایا کہ یار وہ کبھی اللہ کو دیکھا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ تو میں اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر کے اور سوچو کہ تمہارا رب، جس کو تمہارا یقین ہے کہ وہ اللہ ہے، جس کو تم مانتے ہو کہ وہ اللہ ہے، سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یقین کریں آپ، مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ وہ صرف میں نے چند سیکنڈ کے لیے سوچا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہے، یقین۔ اور وہ یقین کیا تھا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب مجھے دیکھا تو پتہ لگا، مجھے کپی لگ گئی اور پسینے نکلنے لگ گئے، اور میرا جو ہے وجود جو ہے وہ میرا کانپنے لگ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں یقین، یقین خداوند، یقین پروردگار، یقین اللہ، یقین تخلیق کرنے والا، جو کن فیکون کا مالک ہے۔ دیکھو نا، میں نون اس لیے زیادہ بولتا ہوں کیونکہ کن، کاف کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اور نون ڈال کر تو کن کر دیا، اور فایا فے کے اوپر نقطہ ڈال کے فایا کون کر دیا، پھر آگے نون آ گیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ وہ جو ہے یقین، جو ہے ہمارے لیے سب سے ضروری آج کے وقت میں، یقین، نقطہ یقین جو ہے نا، نقطہ یقین، وہ ہم نے پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ جب تک ہم نقطہ یقین پیدا نہیں کریں گے تو ہم کامل نہیں بن سکتے، عامل نہیں بن سکتے، ہم کچھ بھی نہیں بن سکتے اگر ہمارے اندر کامل یقین نہیں ہے۔ تو دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی ہے، میرا یقین ہے، میرا یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے ان کو دیکھا بھی اس دنیا کے اندر، میں ان کے ساتھ نہیں پیدا ہوا، مگر میں جب پیدا ہوا، میں بڑا ہوا، تو مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب کچھ ہے، میرے آقا ہیں، میرے محبوب ہیں اور ہمارے نبی ہیں. تو میرا یقین بن گیا، پیدا ہو گیا، پیدا ہوتے اتنا یقین بن گیا کہ میں نے سرکار کی خواب میں نہیں سریعام زیارت کی ماشاءاللہ. تو سرکار کی زیارت جب میں نے وہ واقعہ بیان کیا پیچھے یوٹیوب میں کہ ہم ذکر کر رہے تھے اللہ کا، اور اللہ نور جو ہے وہ مسجد کے اندر آ گیا اور خوشبو پھیلتی چلی گئی. تو کہنے کا مقصد کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا یقین پیدا کرو، اپنے اندر یقین لاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اپنی امت کی قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے، اور گواہی وہ دیتا ہے جو دیکھ رہا ہو. تو اس لیے اپنا یقین پیدا کرو کہ آپ کے آقا آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں. یہ جب یقین پیدا ہو جائے گا تو آپ پھر ہو جائیں گے فنا فی الرسول. اسی طرح جب آپ کے اوپر اللہ کا یقین پیدا ہو جائے گا تو آپ ہو جائیں گے فنا فی اللہ. جب فنا فی اللہ ہو جائیں گے تو فنا فی الرسول ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی سٹیج جو ہے وہ ہے فنا فی المرشد، فنا فی الرہنما جس کو کہتے ہیں. پھر ہم نے فنا فی المرشد ہونا ہے. تو پھر سب سے پہلے فنا فی المرشد، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ. تو یہ سٹیج ہے اس دنیا کے اندر یقین کی. یہ 3 یقین ہے جس کو ہم نے پیدا کرنا ہے اپنے اندر. جب آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہم انسان، افضل انسان بننا شروع ہو جائیں گے. افضل انسان، آپ سمجھتے ہیں کہ افضلیت جو ہے ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گی. ہم قابل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہم قابل ہیں. تو یقین خداوند میرے مالک کا یقین جو ہے وہ سب سے بڑی تربیت ہے، سب سے بڑا یقین یہی ہے. اور ہمارے لیے کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے. نقطہ یقین یہی ہے کہ وہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بس وہ دیکھ رہا ہے، وہ میرا مالک ہے. جب تم یقین سے کرو گے نا یہ بات تو تمہاری دنیا خراب ہو ہی نہیں سکتی، تمہاری دنیا غلط ہو ہی نہیں سکتی. پھر تم جو صحیح کہو گے وہ تمہیں بھی ہر کوئی چیز صحیح لگے گی کیونکہ تمہارے اندر یقین ہے. تو اپنے یقین کو درست کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کبھی مت ہونے دینا زندگی میں، کبھی بھی اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نبی کی جس کے ہمیں قیامت کے دن بھی احسان ہمارے اوپر ہوں گے، ان کا ہم احسان نہیں جتا سکتے. میرے آقا کہتے ہیں ہم ربی حبلی امتی، بس ایک ہی لفظ ہوگا قیامت کے دن. ہر نفس اپنے آپ کی پڑی ہوگی، مگر سرکار فرما رہے ہوں گے ربی حبلی امتی. میرے آقا جو ہے وہ بہت کمال ہے. میرے آقا کا جو مقام ہے وہ ان کی شان میں کبھی مت ہونے دینا. کبھی بھی زندگی میں ان کی شان میں کبھی مت ہو. صرف ان کی شان کو بڑا سے بڑا بیان کرو، اپنے آقا کی شان کو، محبوب کی شان کو. ان کا احسان ہم نہیں دے سکتے. تو میں اپنی اولاد کی تربیت یہی کروں گا کہ میں اپنی اولاد کو بھی یہی کہوں گا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کبھی مت کرنا، کبھی بھی. تو ہمارے باپ نے ہمیں یہ سب کچھ، مجھے علم جو ہے میرے باپ سے ملا، میری ماں سے ملا، جس نے مجھے اللہ کا یقین دیا، میری ماں نے. اور ایک دن ایک چڑی جو ہے وہ اپنے چوگا دے رہی تھی بچوں کو. تو میری والدہ کہنے لگی کہ بیٹا وہ دیکھو. میں دیکھتا رہا، بڑے غور سے دیکھتا رہا. تو اگر میری ماں کہتی کہ اگر بیٹا اب یہ چوگا لینے گئی ہے، اگر یہ واپس نہ آئے تو پھر یہ تو بچے مر جائیں گے. بچے مر جائیں گے، کیا کریں گے، کدھر جائیں گے؟ تو میری ماں کہنے لگی کہ مجھے بس یہی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہے، میں نے اپنے بچوں کی خاطر زندگی گزار دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین جو ہے وہ میری ماں نے مجھے دیا. میری ماں نے پھر اسی وقت مجھے مانگنا سکھایا اس سے کہ کیسے مانگنا. میری ماں کہتی یہ چڑی جب نکلتی ہے تو اللہ سے فریاد کرتی کہ مجھے رزق دے. میں نے اپنے بچوں کو رزق دینا ہے، اے اللہ میری مدد کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دیتی ہے، اور جو وہ واپس آتی ہے تو اپنے بچوں کو دیتی ہے، اور وہ اس کا شکر ادا کرتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہی ہے کہ اللہ بہت پیارا ہے تمہارے لیے، بہت، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار اللہ تم سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. میں قبرستان کے اندر کھڑا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کروں گا. میرا اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، ہر انسان سے، ہر مسلمان سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے. جس نے بنایا نا اشرف المخلوقات، بنایا بھی مجھے کتنا عظیم. میرے اللہ نے مجھے اتنا عظیم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا مجھے عام چیز نہیں بنایا، کوئی چھوٹی موٹی نہیں. میرے بابا جی کہا کرتے تھے تم چھوٹی موٹی چیز نہیں ہو، تم بہت بڑی چیز ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحم کرے ہم پر، ہم سب پر، تم سب پر، اور ہمارے اس ملک پاکستان پر رحم کرے. میرا بھائی خواب کے اندر، میرے بڑا بھائی فوت ہو چکا، اس نے خواب دیکھی کہ ہمارا چھوٹا بھائی جو فوت ہوا ہے اس کا غسل صحیح نہیں ہوا. تو اوپر جو ہے وہ بڑے بابا جی سرکار جو میرے مرشد تھے نا، تو سرکار اوپر غسل دے رہے الفت کو تیسرے آسمان پر. تو وہ غسل دے رہے اور میرا بھائی بڑا پاس کھڑا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو غسل دے دیا، آپ لوگوں نے غسل نہیں صحیح دیا تھا. اس کو کہتے مرشد، رہنما. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. مرشد اسی کو کہتے ہیں، مرشد ہی ہوتا ہے. حضرت پیر فقیر بابا جی بڑخیلا شریف والے جو میرے مرشد ہیں، مرشد پاک ہے میرے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ یقین ہے، نقطہ ہے وہ یقین کا. وہ یقین تم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. سمندر خود بخود چلیں گے، دریا خود بخود چلے گا. جب تم یقین پیدا کرو گے اپنے اندر یقین پیدا کرو. اور یہی انسانیت کا پہلا قاعدہ ہے کہ تم نے یقین پیدا کرنا ہے. کس کا؟ کلمے کا. کس کا؟ قرآن کا. کس کا؟ 4 صحابہ کا. میرے آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین پیدا کرنا ہے. تم لوگوں نے اپنے اندر یقین پیدا کرو تو پھر انشاءاللہ تم کامل انسان بن جاؤ گے، کامل. اور میں انسان بنانے کو تیار ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرے میں انسان بنا کے جاؤں اس دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مجھے توفیق دے کہ میں دنیا کو بتاتا رہوں کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. اور یہی انسانیت ہے، یہی ہماری نئی نسلوں کا مستقبل ہے، تربیت ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسلوں کو اتنا سٹرونگ بنانا ہے، اتنا اچھا بنانا ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں. یقین کریں کہ QMC قرآن میڈیکل سینٹر، قرآن میڈیکل ہاسپٹل، قرآن میڈیکل کالج، قرآن میڈیکل ریسرچ اینڈ لیبارٹریز، یہ میرے 3 ڈپارٹمنٹ ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ ہیں ہمارے ادھر بہت بڑے، انہوں نے فرمایا شفقت تمہاری زندگی میں یا تمہاری زندگی کے بعد بس QMC یہی ہوگا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے خود یہ توفیق دے کہ میں یہ بنا کر جاؤں اپنی زندگی میں QMC. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے غائبی. اللہ تعالیٰ میرا وسیلہ بنا دے تاکہ میں قرآن میڈیکل ریسرچ اینڈ لیبارٹریز بنا جاؤں، جس سے دوائیوں کا بھی فائدہ ہوگا، جس سے قرآن کا بھی فائدہ ہوگا، جس سے بیماریوں کا بھی فائدہ ہوگا، جس سے انسانیت کا بھی فائدہ ہوگا، حوانیت کا بھی فائدہ ہوگا، ملکیت کا بھی فائدہ ہوگا، مملکت کا بھی فائدہ ہوگا. ہر چیز کا فائدہ اس کے اندر موجود ہے. وہ میرے پاس دفن ہے، ہر چیز میرے پاس پڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. تو دوستو یقین کرو پیدا اپنے اندر، میری باتیں سن کر یقین پیدا. رات کو عشاء کی نماز پڑھو اور بیٹھو اور درود ابراہیمی اپنی زبان پر جاری کرو، اور اس خدا کی قسم بس صرف یہ یقین کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے پاس ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ. جب تم یہ پیدا کرو گے اپنے اندر تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اندر نہ کوئی فرقہ رہے گا، نہ کوئی چیز نہیں رہے گی تمہاری. ٹھیک ہے. اور درود شریف پڑھتے پڑھتے کیونکہ اس کے بغیر، درود شریف کے بغیر نہیں تم اس کو دیکھ سکو گے. اس کا دیدار جو ہے وہ صرف وہ اپنے محبوب کے پیچھے ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں. تو اس لیے خدا کا نام ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ یقین، بالکل یقین کی بات کر رہا ہوں کہ میرا اللہ ہی کافی ہے میرے لیے، صرف نہ کہ ہم کسی کے ہو. ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین.
تو دوستو خدا کے لیے اپنے اندر یقین پیدا کرو، یقین کی باقاعدہ تربیت حاصل کرو، یقین جو ہے وہ باقاعدہ اس کی کوشش کرو۔ یہ ڈگری صرف اور صرف کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ استاد اپنے اندر ہی ہے انسان کے۔ روزانہ بیٹھو، عشاء کی نماز کے بعد، تہجد کے بعد یا کسی وقت پر بیٹھو اور بیٹھ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھو اور درود ابراہیمی پڑھو، اور پڑھ کر آنکھیں بند کر کے یہ یقین کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب میرے پاس ہے۔ تو یقین کرو 24 گھنٹے ہر سانس کے ساتھ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری پریشانیاں دور کرے گا۔ اور آج کے مسلمانوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر سرفراز کرے، اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرما۔ میں اللہ سے رو رو کر دعا کرتا ہوں، اللہ میرے فلسطینی بھائیوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ میرے بس میں جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں، صرف اللہ کے آگے دعا کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، ان مسلمانوں کی مدد فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو ناظرین کال کیجئے مجھے 00923004301440 میرا نمبر ہے، اور خدا کے لیے مجھ سے تربیت حاصل کریں تاکہ ہم ایک قابل انسان بن سکیں، ہم قابل مسلمان بن سکیں۔ ہمارا یقین قابل ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے، ہمارا یقین بڑا ہونا چاہیے، ہمارا یقین حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے اور نقطے کے اوپر ہونا چاہیے ہمارا یقین، کہ نقطہ مطلب نقطہ راز۔ یہ راز جو ہے کہ باہر سے انسان کہتے ہیں نا انسان باہروں کچھ لگتا ہے، اندروں کچھ ہے تو باہروں کچھ لگتا ہے۔ اسی لیے وجہ سے جس کا یقین قابل ہوگا اس کے اوپر سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے اندر سے سب کچھ ہوگا، وہ اندر ہی لے کر بیٹھا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی عطا ہے، وہ جو کرے، وہ جو چاہے کرے، اللہ کی مرضی ہے صرف۔ تو ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ روحانیت جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں سوائے اللہ کی ذات کے کہ میرا اللہ جو ہے وہ میری فریاد قبول کر لے۔ میں اچھی جگہ پر آج پہلا دن ہے رمضان مبارک کا، تو میں قبرستان کے اندر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کے لیے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں دعا کرتا ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔